السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولنا محمد سید الاولین والآخرین. مدد یا رسول، مدد یا صادق اصحاب رسول، مدد یا مشایخنا دستور مولانا شیخ عبد الله فاضل حسن، مولانا شیخ محمد ناظر الحقانی، مدد طریقتنا الصحبہ والخیر فی الجمیع. اللہ عز و جل مبارک. اللہ عز و جل نے ان مبارک مہینوں کو مسلمانوں کے لیے تحفے کے طور پر عطا فرمایا ہے. مہینہ محرم 3 حرام مہینوں میں سے آخری ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اللہ عز و جل نے ان 3 مہینوں کو حج کی وجہ سے حرام قرار دیا ہے. اس نے فرمایا کہ ان مہینوں میں جنگ مت کریں. اگر دشمن آپ پر جنگ شروع کرے تو آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. اللہ عز و جل فرماتا ہے مگر ان مہینوں میں جنگ کی شروعات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مہینے حج کے مہینے ہیں. لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تاکہ وہ سلامتی سے جا سکے اور آ سکے. اور رجب کا مہینہ بھی حرام مہینوں میں سے ہے مگر وہ الگ ہے. یہ مہینے اس دن سے حرام ہیں جس دن اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. دنیا اور ہمارے عمل کی زندگی میں یہ 4 مہینے حرام ہیں. اللہ کی نظر میں ہر چیز میں حکمت ہے تاکہ لوگ ہمیشہ جنگ میں نہ رہیں. اللہ عز و جل نے اسے ایک انعام بنا دیا ہے. جہاد ضروری ہے، جہاد کی ضرورت ہے، مگر ہر شخص اپنی مرضی سے جہاد نہیں کر سکتا. جو شخص جہاد کرے گا اسے کسی امیر کے ماتحت اور حکم کے تحت ہونا چاہیے. اگر وہ حکم کے تحت جہاد کرے تو وہ صحیح طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے کہے میں جہاد کروں گا اور کچھ لوگوں کے پیچھے چل کر کوئی نامعلوم کام کرے تو وہ حکم کی اطاعت نہیں بلکہ اس کی مخالفت ہے. آپ کو اللہ عز و جل کی اطاعت کرنی ہے مگر اکیلے اپنے دم پر اس کے حکم پر عمل نہیں کرنا چاہیے. آپ کے اوپر ایک امیر ہونا چاہیے اور آپ اس کے حکم سے ہی عمل کریں. بے شک آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ صاف نہیں ہے. جو دکھائی دیتا ہے حقیقت ویسی نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ نیک اور سچے ہیں، وہ ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، لیکن وہ انہیں تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، صرف کچھ پیسوں کے لیے. اس لیے نہ اکیلے عمل کرنا ٹھیک ہے، نہ ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو آپ جانتے ہی نہیں. آپ کو سیدھی راہ پر اور جانے پہچانے نیک لوگوں کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. اس لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے دور کا جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے. سب سے بڑا جہاد اپنی نفس کے خلاف ہے، خاص طور سے قیامت کے قریبی دور میں ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. جو کچھ بھی آپ کی نفس کہے اس کے خلاف جانا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنی نفس کے خلاف 1%، 2% یا 10% بھی جا سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جو جنگ
آپ کو لڑنی ہے دنیا حالی وہ اپنی نفس کے خلاف سب سے بڑی جنگ ہے، کیونکہ باقی جنگیں آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی، آپ کسی اور کے حکم کے تحت رہیں گے۔ دقت etmek lazım. اللہ کا شکر ہے آج دنیا کی حالت بہت غیر یقینی ہے، Atmak gerek yok. جو چیز اچھی لگتی ہے وہ بری نکلتی ہے، اور جو بری لگتی ہے وہ بھلائی بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں بہت ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ Hayırlara vesile olur. اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ عاشورہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ انشاءاللہ بھلائی کا ذریعہ ہے۔ Kazanmışlar. اکثر انبیاء اور اولیاء کو ان کے مقام اسی دن عاشورے کے دن عطا ہوئے ہیں، Her insanın peşine اس لیے ہمیں اس بارے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ہر کسی کے پیچھے چلنا ٹھیک نہیں، hainlik çok, ihlas olan ihlaslı کیونکہ اس زمانے میں بہت فریب ہے، سچے لوگ بہت کم ہیں، çok azdır. واقعی بہت ہی کم لوگ ہیں جو دل سے نیک ہیں۔ Kimsenin sözüne de کسی کے بھی بول پر اب بھروسہ نہیں رہا، نہ عورت کی بات پر بھروسہ ہے نہ مرد کی بات پر۔ sözüne güven میں یہ کروں گا وہ کروں گا، ہوشیار رہیں، oluyor. ہر چیز سے ہوشیار رہیں، Ederim. اپنی دولت اور مال سے بھی، Dikkat edin. Her şeyinize dikkat edin. Malınıza, mülkünüze. اور خاص طور سے اپنے دین کے معاملے میں۔ Dininize dikkat edin. Şimdi bu şey çıkan جو لوگ insanlar پچھلے 100 سال میں نکلے اور ہر طرف کینسر کی طرح پھیل گئے، her tarafı kan جیسے یہ نام کے سلفی، یہ denen tayfa sen kafir آپ کو کافر بنا دیتے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ تو اخلاص ہے نہ کوئی حقیقت۔ milleti kandırabilir. یہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ kadar kandıracak. دیکھتے ہیں کتنے لوگ ان سے دھوکہ کھاتے ہیں، Başlarına دیکھتے ہیں کہ کب ان پر ہلاکت اور عذاب نازل ہوتا ہے۔ muhafaza etsin. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ انہیں سدھار دے، Korusun. اللہ ان مبارک مہینوں کے صدقے Mübarek aylar. ہم سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ ومن الله التوفيق. الفاتحة.